ٹھیک ہے، اور صحابہ کو علی کے محبت والوں کی خوشبو آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو خوشبو کا دو خوشبوئیں، ایک خوشبو کا صحابہ نے اقرار کیا کہ ہم گلیوں میں سے گزرتے تھے تو جب اس گلی سے میں خوشبو آتی تھی تو ہم جان جاتے تھے کہ اللہ کا نبی اس گلی سے گزرا ہے، خوشبو پہچان بنی، کیا بنی؟ گزر گا، ٹھیک ہے، کیا کون سی پہچان بنی؟ خوشبو پہچان بنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، آمد کا مطلب کہ جہاں سے گزر گئے یا جہاں سے جا رہے ہوتے تھے تو صحابہ خوشبو پاتے تھے نبی وہاں سے گزر۔ آج بھی وہی شان ہے، عظمت رسالت، آج بھی وہی خوشبو شان عظمت رسالت ہے کہ اگر تیرے گھر میں کو خوشبو مہک آئے تو تو جان لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہی خوشبو ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے 400 سال پہلے بھی پہچان خوشبو تھی، 400 سال، ٹھیک ہے؟ اس وقت نبی کا جسم مبارک تشریف زمین پر نہیں آیا تھا، مگر خوشبو مدینے میں اس وقت بھی محمد کے جسم کی موجود تھی، خوشبو اس وقت بھی۔ کہا بادشاہ 10,000 فوج، 10,000 عالم، 10,000 حکیم، 10,000 اس طرح فوج لے کر اس نے کہا میں سیر کرنی ہے دنیا کی، تو مکے میں آیا تو لوگ مکے کے اس کے قریب یعنی استقبال کے لیے نکلے ہی نہ، تاریخ میں یہ ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ نے وزیروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ اگر کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ صرف مکے کی کرتے ہیں، کسی اور کی کرتے ہیں۔ آج تو وہ مکے والے ہر کسی کی تعظیم کرنے لگ گئے ہیں، ان کو اللہ کے گھر کی عظمت کا اب کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور کسی کو پہلے وہ ایسے نہیں کہتے، اللہ کے گھر میں کوئی بھی ہوتا تھا وہ کسی کو نہیں دیکھتے تھے یا بڑا یا چھوٹا، اب وہ دیکھتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، اللہ کے گھر کسی کو پروٹوکول دینا جائز ہی نہیں ہے، وہاں سب برابر ہے، شرع اگر وہاں تم فرق رکھتے ہو تو تم اللہ کے گھر میں دکھاوا کر رہے ہو، اللہ کے گھر کی عظمت کا، حجت کا اور اس کے گھر کے دبدبے کا تجھے احساس ہی نہیں، اس لیے تو اپنا دبدبا ہے۔ اللہ کے گھر وہی انسان جاتا ہے جو جھک جائے، اور جو جہاں وہاں جا کے بھی دکھاوا کرے وہ اللہ کے گھر کی عظمت کوئی پاساری نہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آج وہاں ہی دکھاوے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ اگر تو نے اپنی دنیا وہاں بھی کیش کرنی ہے جا کے تو اللہ کے گھر گیا کرے، وہاں تبلیغ بھی نہیں کر سکتا انسان، جائز نہیں ہے، جب تو نیت پہ گیا ہے آج میرے کی تبلیغ، یعنی کہ علم نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو بٹھا کے بلا کے، احرام کی حالت اللہ کی عبادت ہی تمہیں کرنی ہے، احرام کی حالت، اس لیے کہتے ہیں احرام
ہر کوئی نہ پانی پہنے جس نے دنیا داری کی باتیں کرنی ہے، اس حالت میں دنیا سے تم نے کنارہ کیا۔ آج ہر کسی نے دنیا کو ساتھ رکھا ہوا۔ آج کی دنیا کیا ہے؟ کہاں موبائل، آج کی دنیا موبائل کی صورت میں تو دنیا کے رابطے میں ہے، تو حاج عمرہ کہاں کر رہا ہے؟ یہاں تو دنیا کے رابطے سے کٹ جانے کا۔ تو بادشاہ وہاں جب پہنچا تو نکلا ہی نہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کیا ہوتا ہے؟ تو اس بادشاہ کے روایتوں میں آتا تاریخ میں، اس بادشاہ کے دل میں آیا کہ میں اس بات کو گرا دیتا ہوں۔ اسی وقت پکڑو، اسے مرد لاحق کیا۔ ٹھیک ہے، جس کی سمجھ ہی نہیں آئی، اس نے اپنے حکیموں کو بلایا، سب اپنی نظر دکھائی، کسی حکیم کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک اس میں دانشمند تھا، اللہ والا، اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، تیرا جو مرد ہے یہ زمینی نہیں ہے، ہم تو زمینی مرد کی شناخت کر سکتے ہیں، یہ آسمانی ہے۔ وہ تیرے دل میں ایسا خیال آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مرد عطا کیا۔ پتا چلا انسان کے خیالوں سے بھی مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جس نے تاریخ پڑھی ہو، جس نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ سوچنے، غلط سوچ بھی ایک مرض ہے، اس سے بھی تمہارے جسم پہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے امت کو کہا ہمیشہ اچھی سوچ رکھنا کہ تمہاری اندر اچھائی پیدا ہو۔ اگر بری سوچ رکھو گے تو برائی، تو برائی مرض ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ برائی آج ظاہر ہو یا کل ظاہر ہو۔ اس حکیم نے کہا تیری سوچ کا مرض آسمانوں سے پکڑو، اس کی اس کا راج کیا؟ کہا اپنی سوچ کو بدل، یعنی توبہ کر لے۔ سوچ سے بھی توبہ کرنا لازم ہے۔ آج تو لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ غلط سوچوں سے بھی تمہیں اگر مرض لگ جائے تو اس مرض کی نجات ہی تمہاری توبہ ہے۔ سوچوں کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اپنی سوچیں اچھی رکھنا۔ اگر سوچ اچھی نہیں ہے تو سمجھو اللہ کی پکڑ میں آ جائے۔ وہ بادشاہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ اللہ کی مرضی کس کو کس وجہ سے پکڑنا ہے، کس کو کس وجہ سے معاف کرنا ہے۔ بادشاہ سلامت تو بات اور مکے والے لوگوں کو بلایا اور سب کو نوازرات سے نوازا، یعنی کپڑے دیے، مال دیا، خوش ہوا دو۔ وہاں سے چل گیا۔ جب وہ مدینے پہنچا، مدینے کی زمین تاریخ میں آتا ہے، وہ جو حکیم تھے اس کے ساتھ 10,000 عالم علم والے۔ حکیم مشورے والے کو کہتے ہیں، دانشمند جو تمہیں مشورہ دے سمجھو وہ حکمت والا ہے۔ حکمت والا صرف وہی نہیں ہے جو جڑی بوٹیوں کا علم رکھتا ہو، حکمت والا وہ بھی ہے جو تجھے دانا بھی بنائے۔ حکمت کا ایک ہی درجہ نہیں ہے، حکمت والا وہ بھی ہے
جو تمہیں گناہوں سے بھی اور جو تیرے پاکی بھی ہے اور جو تیرا علاج بھی کرے، ٹھیک ہے، اور تو جو تجھے پرہیز بھی بتائے، یعنی کہ دین دار ہر طرح سے حکمت والا ہوتا ہے۔ ثابت ہوا ہمارے نبی کی امت کا ہر عالم حکیم ہے۔ علاج کرتا ہے، تمہارے ڈاکٹر ہے وہ، مگر اس کو اس علم سے آگے بڑھنے کا اس نے طریقہ نہیں آتا۔ وہ تمہارے جو مرض ہیں، وہ مرض جن کا علاج جڑی بوٹیوں سے نہیں ہو سکتا، ان مرضوں کا بھی وہ علاج کرتا ہے۔ تمہارا عالم دین، تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم دین کی عظمت سے واقف ہونا ہے تو جان وہ کن مرضوں کا علاج کرتا ہے، جن مرضوں کا علاج کوئی گورا بھی نہیں کرتا۔ نہیں حسد کرنا، بغض، کینہ، ناپاکی، تمہیں اللہ رسول کے علم سے بتائے گا کہ یہ جو مرض ہیں تمہارے، جو حسد ہے، یہ کیسے مٹے گا، یہ ناپاکی جو اندر کی ناپاکی ہے یہ کیسے صحیح ہوگی، وہ بھی تو تمہارا علاج کر رہا ہے۔ تو علاج کرنے والے کوئی حکیم ہے۔ تم نے سے عالم محدث کر لیا، تفسیر بنا لیا، ترجمہ والا بنا لیا کہ عالم وہ ہے جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بتا۔ ارے عالم وہ ہے جو تیری تعبیر بتائے اور تیری تحریر بتائے۔ جو تحریر اور تعبیر نہیں جانتا وہ عالم ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ نے تیرے لیے کیا لکھا ہے، اب اللہ نے جو تیرے لیے لکھا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے وہ تمہیں جب عالم طریقے بتائے گا وہ تمہاری تعبیر بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ تو ثابت ہوا عالم نفسیات کا بھی ماہر ہے، عالم نفسیات کا بھی ماہر ہے، یعنی کہ خواب کا بھی علم جانتا ہے جو علم نظر نہیں آتا۔